پائل ہے ایسے پیروں میں پائل ان کے بھی تھے، اور جیسے آج رنگ برنگی لباس ہمارے تن پر ہے ایسے وہ لوگ بھی رنگ برنگی لباس پہنتے تھے۔ لیکن اللہ کا بلاوا آ گیا تو دنیا سے جانے والے اور یہ دنیا سے جانے والی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر چل بسے۔ ان کے گلے کے ہار کو نکال لیا گیا اور یہ دنیا سے جانے والی کے پیروں کے پائل کو بھی چھوڑ لیا، اس کے ہاتھوں کے کنگن اور چوڑیوں کو اتار لیا ہے، اس کے ناک اور کان کے چھوٹے چھوٹے زیور کو نکال لیا ہے، اس کے انگوٹھی کو نکال دیا گیا، بلکہ یہ مرنے والی کی ریبن تک کو بھی چھوڑ لیا گیا اور اسے کفن میں چھپا کر دنیا سے رخصت کر دی گئی۔ اور یہ دنیا سے رخصت کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے چاروں طرف سے مٹی کا ڈھیر کر دیا اور اسے قبر کی تنہائیوں کے حوالے کر دیا اور قبر کی اندھیریوں کے حوالے کر دیا۔ ایک طرف سے باپ نے مٹی ڈال دی اور ایک طرف سے بیٹے نے مٹی ڈال دی، ایک طرف سے شوہر نے مٹی ڈال دی اور ایک طرف سے بھائی نے مٹی ڈالی، اور جب مٹی کا ڈھیر ہو گیا تو پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑا اور اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ شوہر 2-4 دن رویا، بیوی کو بھول گیا، اور بیٹا 2-4 دن رویا، بیٹے کے ذہن سے ماں نکل گئی، اور پھر بھائی نے 2-4 آنسو بہائے، بھائی بہن کو بھول گیا، اور باپ 2-4 آنسو بہا کر بیٹی کو اس نے بھلا دیا۔ سہیلیاں 2-4 دن روتی رہی سہیلی کو یاد کر کے، پھر سہیلیاں بھی اس کو بھول گئی۔ اب یہ قبر میں تنہا پڑی ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، بس یہ قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ میری ماں اور بہنیں، یہ دنیا کی زندگی کا انجام ہے، یہ دنیا کی زندگی کا نچوڑ ہے اور یہ ہماری دنیا کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس دنیا کی زیب و زینت نے اور اس دنیا کی چمک دھمک نے اور جس دنیا کی رنگریلیوں نے میری ماں اور بہنیں ہمیں اور آپ کو اتنا جکڑ لیا ہے کہ ہمیں اپنی اصل زندگی جو آخرت تھی وہ آخرت کی زندگی سے ہمیں غافل کر دیا ہے، اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے گویا بے پرواہ کر دیا ہے، اور گویا ہمیں جہنم کی دردناک عذاب سے بے خوف کر دیا ہے۔ جس دنیا کی زیب و زینت اور جو دنیا کی چمک دھمک ہمیں بھول کر 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق نہیں دیتی، اور اس بات کو سوچنے کی ہمیں کوئی گھڑی نصیب نہیں ہوتی کہ ابھی اللہ کا بلاوا آ جائے، میرے پاس میری موت کے بعد کی زندگی کا کیا سامان ہے، میں دنیا سے کیا لے کر جاؤں گی۔ جن چیزوں کے ساتھ میں نے دل لگایا ہے اور جن کی محبتوں کو میں نے اپنے دل میں بسایا ہے اور جن کی میں بن چکی ہوں، میں کسی کی بیوی بنی ہوں، میں کسی کی ماں بنی ہوں، میں کسی کی بہن بنی ہوں، میں کسی کی بیٹی بنی ہوں، میں کسی کی سہیلی بنی ہوں، میں کسی کی پڑوسن بنی ہوں، یہ سارے کے سارے موت کے بعد مجھ سے الگ ہو جائیں گے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو میں نے اپنی ملک سمجھی ہے اور جس کو میں نے اپنا زینت کا سامان سمجھا ہے اور جس کو میں نے اپنی زندگی کے سنورنے کے اسباب کو سمجھا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں موت کے بعد مجھ سے چھوٹ جائے گی، الگ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ میں تو قبر میں تنہا جاؤں گی، اس قبر کی تیاری کا میرے پاس کیا موقع ہے؟ جس قبر میں موت سے لے کر قیامت اکیلی رہ جاؤں گی، وہ قبر کا میرے پاس کیا انتظام ہے؟ میری ماں اور بہنیں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، بلکہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی اور کبھی ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی، حالانکہ ہم نے کتنے مرنے والیوں کو غسل اپنے ہاتھوں سے دیا ہے اور ہم نے کتنے مرنے والیوں کے کپڑوں کو اتارا ہے اور ان کے گلے کے ہار کو نکالا ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مرنے والیوں کے پیروں کے پائل کو چھوڑا ہے اور ان کے جنازے کو تیار کیا ہے، لیکن یہ بات میری ماں اور بہنیں کبھی ہمارے ذہن سے نہیں گزرتی اور کبھی یہ بات ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی کہ ایک دن میرا اچانک آنا ہے
کہ مجھے بھی تختے پر سلایا جائے گا اور مجھے بھی کوئی غسل دے رہا ہوگا اور یہ میرے ہار کو میرے گلے سے کوئی نکالے گا اور پیروں کے پائل کو کوئی چھوڑ دے گا اور میرے کنگن اور چوڑیوں کو کوئی اتار لے گا اور میرے ناک اور کان کے زیور کو بھی کوئی نکال لے گا، بلکہ یہ دنیا والے میری ریبین کو بھی میرے پاس نہیں رکھیں گے، میری ریبین کو بھی میرے سے چھین لیں گے اور میں تنہا قبر میں چلی جاؤں گی۔ وہ قبر کا میرے پاس کیا انتظام ہے، وہ قبر کا میرے پاس کیا سامان ہے؟ میری ماں اور بہنیں، مہینوں اور سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں کیوں یاد نہیں آتی؟ ہم نے کتنے مرنے والیوں کو غسل دیا، ہم نے کتنے مرنے والیوں کے جنازوں کو تیار کیا اور ہم نے کتنے مرنے والیوں کے جنازے کو 4 کندھوں پر اٹھتا ہوا دیکھا ہے اور ہم نے مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازوں کو سنا ہے کہ ماں کی موت پر اولادیں رو رہی ہے اور باپ کی موت پر بیٹیاں رو رہی ہے اور شوہر کی موت پر بیوی رو رہی ہے اور بیوی کی موت پر شوہر رو رہا ہے اور بہن کی موت پر بھائی کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، یہ کیا غضب ہو گیا کہ کبھی ہمیں اپنی موت کے بارے میں یہ باتیں یاد نہیں آئی، کبھی ہمیں اپنی قبر کی تنہائی یاد نہیں آئی، کبھی ہمیں قبر کا اندھیرا یاد نہیں آیا۔ حالانکہ یوں آیا ہے کہ جب مردے کو قبر میں سلایا جاتا ہے اور ابھی دفنانے والے واپس ہو رہے اور قبر اپنے اندر آنے والے ہر ایک کو 5 باتیں کہتی ہے۔ ایک بات قبر یہ کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تنہائی کا گھر ہوں، تو ساتھ میں ساتھی لے کر آ جاتی۔ اور قبر کا ساتھی قرآن کی تلاوت ہے۔ اب میری ماں اور بہنیں بتاؤ، دن ڈھل گیا، رات گزر گئی، 24 گھنٹے ہو گئے، ہم نے اللہ کے کلام کو کتنا پڑھا ہے؟ ہمیں قرآن کی تلاوت کا کوئی موقع 24 گھنٹے میں نصیب نہیں ہوا۔ ہفتہ گزر گیا لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت کا موقع نصیب نہیں ہوا ہے۔ قبر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر، تو ساتھ میں ساتھی لے کر آ جاتی، اور قبر کا ساتھی قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تو اندھیری کا گھر ہوں، تو ساتھ میں چراغ لے کر آ جاتی، اور قبر کا چراغ تہجد کی نماز ہے۔ میری ماں اور بہنیں بتاؤ، یہ دنیا میں تھوڑی دیر لائٹ چلی جاتی ہے، ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہماری طبیعتیں گھبرا جاتی ہے۔ تو میری ماں اس قبر کی اندھیری کو یاد کرتی کہ اگر میں نے قبر کی اندھیری کا انتظام نہیں کیا اور میں نے قبر کے چراغ کا انتظام نہیں کیا اور ایسے ہی قبر کے حوالے ہو جانا پڑا تو وہ قبر کا اندھیرا مجھے کس قدر ستائے گا۔ قبر کہتی ہے، میں اندھیری کا گھر، تو ساتھ میں چراغ لے کر آ جاتی، اور قبر کا چراغ تہجد کی نماز ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہماری زندگیوں کے حالات یہ چل رہے ہیں کہ ہمیں تو فجر کی نماز کے لالے پڑ چکے ہیں اور ہماری فجر کی نمازیں ہماری بستروں پر قضا ہو جاتی ہے، سورج نکل کر پتہ نہیں کتنا اوپر آ جاتا ہے، لیکن میری ماں اور بہنیں، ہم بستروں سے الگ نہیں ہوتے، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی کے حالات ہیں۔ غفلت نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے۔ پھر قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں سانپ اور بچھو کا خزانہ ہوں، تو اس سے حفاظت کا سامان لے کر آ جاتی، اور اس سے حفاظت کا سامان صدقہ اور خیرات تھا۔ یہ قبر کے سانپ اور بچھو کی حفاظت کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی محبتوں نے میری ماں اور بہنیں ہم پر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ ہمیں کبھی غریب اور کوئی یتیم اور کوئی بیوہ اور کوئی حاجت مند ہمیں یاد نہیں آتا ہے۔ ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، لیکن کبھی اپنا پڑوسی یا اپنی پڑوسن کے حال کا ہمیں پتہ نہیں چلا
کہ آیا میرا پڑوسی نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس کے بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں جلا۔ ہمیں ہمارے پڑوسی کے حالات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے محلے کی بیوائیں اور اپنے محلے کے یتیم بچوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تو رنگ برنگی کھانے کھائے ہیں اور اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں کھلائی ہے۔ آیا میرے محلے میں کوئی غریب کا گھر ایسا تو نہیں ہے اور کوئی یتیم اور کوئی بیوہ کا گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوا ہے اور اس کے بچے بھوک کے مارے سسک رہے ہیں اور اس کے بچے رو رہے ہیں اور اس لیے کہ اس کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے۔ لا، میں کسی غریب کے گھر کا اور میں کسی یتیم اور بیوہ کے گھر کے حال کی تحقیق کروں اور ان کے بچوں کو میں کھانا کھلاؤں تاکہ ان کے بچوں کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ میں بچا ہوا کھانا کم سے کم بیچ دیتی۔ یہ فریز کے زمانے نے ہمیں اتنا بخیل کر دیا ہے کہ کھانے کے بعد بھی بچتا ہے تو یہ خیال نہیں آتا کہ کم سے کم بچا ہوا کھانا میں غریب کے گھر پہنچا دوں اور کسی یتیم کے پیٹ میں چلا جائے گا اور اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ میرے قبر کے سانپ اور بچھو سے بچنے کا میرا سامان بن جائے گا۔ صدقہ خیرات کے معنی یہ ہے، کوئی غریب کوئی بیوہ اس حال میں تو نہیں ہے کہ جس کے تن پر پورا تن ڈھپے، ایسا لباس اسے نصیب نہیں ہوا ہے اور اس کا سطر کھلا ہے اور اس کے تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ اس کی بچی جوان ہو چکی ہے لیکن جوان بچی کا باپ مر چکا ہے اور غربت نے اسے اتنا جکڑ لیا ہے کہ اس جوان بچی کا تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا ان کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے 20 جوڑے کپڑے دیے ہیں اور میری تجوری اور میری بیگیں کپڑوں سے بھر رہی ہے۔ لا، میں 2-4 جوڑے کپڑے کسی غریب کی بچی کو یا کسی بیوہ کی جوان بچی کو دے دوں تاکہ یہ اپنے تن کو ڈھانپ لے، یہ اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ ہمیں کہاں نصیب ہوتا ہے؟ ہمارے تو کپڑے بھی پھٹتے ہیں تو ہمیں گودڑی ذہن میں آتی ہے اور پتہ نہیں تکیے کے کور بنانا یاد آتا ہے، لیکن کپڑا تھوڑا پھٹنے کے بعد بھی ہمیں تو غریب یاد نہیں آتا۔ صدقہ خیرات کے معنی یہ تھے، ہم یتیموں کے حال کی خبر رکھتے، بیواؤں کے حال کی خبر رکھتے، ہم غریبوں کے حالات کی خبر رکھتے، کس کے گھر میں چولہا جلا ہے، کس کے گھر میں نہیں جلا، کس کے گھر میں کون رو رہا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف ہے۔ قبر کہتی ہے میں سانپ اور بچھو کا خزانہ ہوں، اس سے حفاظت کا سامان لے کر آ جاتی اور اس سے حفاظت کا سامان صدقہ اور خیرات تھا۔ پھر قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والی، میں مٹی کا گھر ہوں، تو ساتھ میں فرش لے کر آ جاتی اور قبر کا فرش نیک اعمال ہے۔ دنیا والے قسم خدا کی میری ماں اور بہنیں، یہ زمین پر گودڑی بھی نہیں رکھیں گے اور یوں ہی زمین پر ہمیں سلا دیں گے۔ کاش اس قبر میں جانے سے پہلے تو قبر کے فرش کا انتظام کر دیتی۔ تجھے قیامت تک قبر میں رہنا ہے، وہ قبر کا فرش نیک اعمال تھا، اپنے زندگی کو اعمال سے مزین کر دیتی، اپنی زندگی کو ہم اعمال سے سنگھار دیتے جو ہماری زندگی کے زیور ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ایک مسلمان خاتون کا زیور ہار اور پائل اور چوڑی اور بنگڑی نہیں ہے، ایک مسلمان خاتون کا زیور تو تقویٰ ہے، مسلمان خاتون کا زیور تو شرم و حیا ہے، مسلمان خاتون کا زیور عفت اور پاک دامنی ہے، مسلمان خاتون کا زیور اطاعت خداوندی ہے، مسلمان خاتون کا زیور میری ماں اور بہنیں فکر آخرت ہے۔ ہمارے زیور تو یہ ہے جس سے ہماری زندگی مزین ہونی چاہیے، جس سے ہماری زندگی سنورتی ہے۔
جس سے ہماری قبر کا سنگھار ہوگا. ان زیوروں سے اور ان اعمال سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنا سیکھیں. ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہو، ہماری زندگی میں شرم و حیا ہو، ہماری زندگیوں میں خوف خدا ہو، ہماری زندگی میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو. ہماری زندگیوں میں میری ماں اور بہنیں فکر آخرت ہو. ہماری زندگیوں میں میری ماں اور بہنیں نبی کی محبت ہو، فاطمہ زہرا کی محبت ہو. تو پھر ہماری زندگیاں فاطمہ زہرا کے نقش قدمی پر چلے گی. ہم زمانے کے انسانوں کو دیکھ کر پھر نہیں چلیں گے، اور ہم ماحول اور فیشن کو دیکھ کر اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے اور اپنی دنیا آخرت کو نہیں اجاڑیں گے. پھر ہم فاطمہ زہرا کو دیکھ کر چلیں گے. ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہوگا، ہماری زندگیوں میں پھر شرم و حیا آئے گی، تو ہمارے لباس شرم و حیا والے ہوں گے. جو شرم و حیا والے لباس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان خاتون کو پہنایا تھا، وہ شرم و حیا والا لباس جس سے مسلمان خاتون کا پورا بدن ڈھک جائے، اس کے بدن کا کوئی عضو دکھنے نہ پائے، اس کے بدن کا آکار دکھنے نہ پائے، ایسا کھلتا لباس شرم و حیا والا اللہ کے نبی نے اس مسلمان خاتون کو پہنایا تھا. ایسا دوپٹہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کو پہننا بتایا ہے، جس سے اس کا پورا سر ڈھک جائے اور سارے سر کے بال چھپ جائے اور گردن چھپ جائے اور پورا آگے کا حصہ چھپ جائے. کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شرم و حیا والا دوپٹہ اس مسلمان خاتون کو پہنایا تھا. بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسلمان خاتون کو سکھائی تھی، اسے دیکھنا سکھایا ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سے پوچھا تھا، فاطمہ بتا عورت کی بھلائی کائے میں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی بھلائی اس میں ہے کہ کوئی عورت نہ پرائے مرد کو دیکھے، نہ پرایا مرد کسی پرائی عورت کو دیکھے. اس میں صرف عورت کی بھلائی ہے، مطلب اس کے علاوہ عورت کی بھلائی نہیں ہے. یہ آنکھیں اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہیں دیکھے گی. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے. اگر وہ اللہ مجھے اندھی پیدا کرتے، میں اللہ کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ جس اللہ نے مجھے موتی جیسی آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے میں اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی. میں مسلمان خاتون ہوں اور میں اللہ کی بندی ہوں، اور میں نے اللہ کی بندی ہونے کا اقرار کر لیا ہے اور میں نے نبی کی غلامی کا اقرار کر لیا ہے. اب یہ آنکھیں میرے اللہ اور میرے نبی کی منع کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھیں مجھ کو میرے اللہ نے دی ہے، میرے اللہ کی امانت ہے. اس لیے اندھے فقیر تھے، دونوں میاں بیوی دونوں اندھے تھے، اور ان کو اللہ نے پھول جیسا بچہ دیا تھا، اور لوگ ان کے بچے کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ نے تم کو کیسا پھول جیسا بچہ دیا ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے تمہاری گود میں. لیکن ماں بھی اندھی ہے، باپ بھی اندھا ہے، وہ اپنے پھول جیسے بچے کو ابھی تک دیکھ نہیں سکے کہ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت بیٹا دیا ہے. لوگ جو بھی دیکھتا تعریف کرتا تھا، کہتے یہ دونوں میاں بیوی سے برداشت نہیں ہوا. ایک دن دونوں میاں بیوی کسی کونے میں جا کر دونوں میاں بیوی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے
اور روتے روتے یوں کہا، اے اللہ تو نے ہمیں نابینا بنایا ہے اور تو نے ہمیں اندھا بنایا ہے، ہم نے اس پر صبر کی ہے، اے اللہ تو نے ہمیں پھول جیسا بچہ بھی دیا ہے، مالک ہم دونوں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں دے دے اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بینائی دے دے، ہماری آنکھوں میں روشنی دے دے، ہم ایک مرتبہ ہمارے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر چاہے تو اللہ آپ ہماری روشنی کو چھین لینا، آپ ہماری بینائی کو چھین لینا، پھر چاہے تو آپ ہمیں نابینا بنا دینا، لیکن مالک ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں دے دو تاکہ ایک نظر سے ہم اپنے بیٹے کو تو دیکھ لیں۔ میری ماں اور بہنیں بتاؤ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ان کو خبر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کو بولنا سکھایا ہے، بلکہ اس مسلمان خاتون کو اتنے بڑے مقام پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے کہ اس کی ہر چیز کو اللہ کے پیارے حبیب نے قیمتی ٹھہرایا ہے، اس لیے اس کو چھپانا سمجھایا ہے۔ قیمتی چیز کو چھپائی جاتی ہے، بے قیمت چیز کو کوئی چھپاتا نہیں ہے، اس کو کوئی حفاظت سے نہیں رکھتا۔ قیمتی چیز کو چھپانا ہے اس لیے کہ چور ڈاکو لٹیروں کا خوف ہے، اس لیے قیمتی چیزوں کو چھپا دی جاتی ہے۔ تم دیکھو سونے چاندی کو تم چھپا چھپا کے رکھتی ہو، چور کا ڈر ہے، ڈاکو کا ڈر ہے، لوٹنے والے کا ڈر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اتنا قیمتی بنایا کہ اس کے ہر چیز کو چھپایا ہے، سروں کے بالوں کو چھپانا سکھا دیا، یہ قیمتی اس کو چھپا دے۔ تیری آواز قیمتی ہے، اس خاتون کی آواز کی قیمت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس نے کہا اس تیری آواز کو چھپا دے، تیری آواز کسی پرائے مرد کے کان میں نہ پڑ جائے، اور یہاں تک سمجھایا کہ دیکھ اللہ کی بندی تو اللہ کے کلام کو بھی پڑھے، تو اللہ کے کلام کو بھی آہستہ پڑھ، تیرے اللہ کے کلام کے پڑھنے کی آواز بھی کسی پرائے مرد کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، تیری آواز بڑی قیمتی ہے۔ بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، چلنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ یوں کہا کہ جب تو زمین پر چلے تو ہلکے پیر کے ساتھ چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زور سے پیر زمین پر رکھے اور تیرے پیروں کی پائل میں کوئی آواز اڑ جائے اور یہ کسی مرد کے کان میں پہنچ جائے اور اس کی نگاہ تیرے پر پڑ جائے، یہ اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کو چلنا بھی سکھایا ہے کہ تیرے چلنا ہے زمین پر نرمی کے ساتھ، اپنے قدم کو ہلکا رکھیو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کو زینت بھی سکھائی ہے اور زینت کی حفاظت کرنا بھی سکھایا ہے۔ اس سے سمجھایا تھا اے اللہ کی بندی اپنی زینت کو، اپنے سرگھار کو تو پرائے مردوں سے چھپا دینا، یہ تیرا زینت اور تیرا سرگھار تیرے شوہر کے لیے ہے، اس کو پرائے مردوں سے چھپا دے۔ اسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جن چیزوں کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، وہ چیزیں ہمیں آ کر وہ حالات اور وہ انجام سے ہمیں خبردار کر دیا ہے اور وہ انجام سے ہمیں ڈرا دیا ہے۔ وہاں یہ بات بھی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ جو عورت دوسروں کو دکھانے کے لیے زینت اختیار کرے گی اللہ اسے جہنم کے زیور پہنائیں گے، اور جو عورت تنگ لباس پہنے گی جس سے بدن کا عضو دکھے، آکار دکھے، اللہ اسے جہنم کے تار قول کے لباس پہنائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انجام سے باخبر بھی کر دیا ہے کہ دیکھو میں معراج میں یہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میری ماں کیا خیال ہے گرمی کے دنوں میں
کر سکتے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پسینے پر پسینے نکلتے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ تار اور کال کا لباس ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے انجام سے ہمیں باخبر کیا ہے. اس کا اپنی زینت کو پرائے مردوں سے چھپا دے. اپنے آپ کو پردے میں رکھنا اللہ کے پیارے نبی نے سکھایا ہے. اس سے کہا جب تجھے کسی کام سے، کسی خاص ضرورت سے گھر کے باہر جانا ہے تو درمیانی کپڑے پہن کر جانا، اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر جانا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیمات دی تھی. یہ ایک مسلمان خاتون کی زندگی اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی ہے. اب میری ماں اور بہنیں بتاؤ، ہم اس زندگی سے کتنے دور ہو چکے ہیں؟ یہ زندگی ایک مسلمان خاتون کی ہے کہ جس زندگی گزارنے کی بنیاد پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تو ایسی مسلمان خاتون بن کر زندگی گزار، اللہ تجھے جنت کی خاتون بنا دیں گے، اللہ تجھے جنت کی حوروں کی سردارن بنا دیں گے. تو مسلمان خاتون جیسا لباس پہن، اللہ تجھے جنت کے لباس پہنائیں گے جو اتنے قیمتی ہوں گے کہ جنت کا ایک سوٹ تیرا اتنا قیمتی کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کی قیمت نہیں بن سکتے. اتنے قیمتی سوٹ اللہ تجھے جنت میں جنتی خاتون بنا کر پہنائیں گے. وہ ایسے سوٹ ہوں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے، کبھی پھٹیں گے نہیں، اور یہ خود بخود کلر بدلتے چلے جائیں گے. اور تیرا ایک ایک سوٹ 70 یعنی 70 کلر آٹومیٹک بدلتا چلا جائے گا. ایسے سوٹ اللہ تجھے جنت میں ہمیشہ کے لیے پہنائیں گے، کروڑ سال کے لیے پہنائیں گے. بس دنیا میں تو جنتی خاتون جیسے لباس کو پہن لے. تو میری ماں اور بہنیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خاتون بن کر جینے کی بنیاد پر جنت میں جو نعمتیں اور آخرت کی زندگی میں جو نعمتیں ملنے والی ہے وہ نعمتوں کی ہمیں خوشخبری عطا فرمائی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے، یہ ساری باتیں حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے جو باتیں فرمائی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دریا کے پانی کا رخ بدل سکتا ہے، دنیا کے سارے تجربے کار کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ غلط ہو نہیں سکتی. بس دنیا میں زندگی یوں گزارتے ہیں، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، پہننا سکھایا، اوڑھنا سکھایا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا. تو بچوں کی ماں ہے تو ماں بننا سکھایا ہے، اور اولاد کی تربیت کا نظام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی عورت بن کر نہیں آئی، لیکن جتنے نبی دنیا میں آئے ان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ تو ماں بنی ہے نا. جتنے صحابہ، جتنے اولیاء اللہ دنیا میں آئے ان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں ہے. دیکھو بیچ میں کوئی بات نہ کرو، بچوں کو روک لو. جب ماں کی گود سلامت تھی تو اسی ماں کی گود سے خواجہ صاحب پیدا ہوئے ہیں، اسی ماں کی گود سے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں. یہ ماں کی دینداری کے اثرات تھے. اور کیا تھا کہ حضرت پیران
پیران پیر رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی اور قطب ربانی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ بچپن سے رمضان کا مہینہ ہے، آپ صبح صادق کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ ماں کی دینداری کے اثرات ہیں. ان کی ماں کی دینداری کیسی ہوگی؟ اثرات ہے کہ ان کی گودوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. اسے فرمایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ماں اگر گالیاں بولنے والی ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی گالیاں سیکھ کر آتا ہے. اور کوئی ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہے تو اس کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے. اولیاء اللہ کی مائیں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی تھی، اللہ سے ڈرنے والی ہوتی تھی، تو پھر ان کی اولادیں بھی ایسی ہوتی تھی. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ صبح صادق کے بعد رمضان کا دودھ نہیں پیتے، ماں کی چھاتی کا دودھ نہیں پیتے. جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے اور جن کے ذریعے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایمان نصیب ہوا ہے، وہ ایک ماں کا تو صدقہ ہے. وہ ماں کی تعلیم کا تو صدقہ تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ کو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو تعلیم کے لیے، دین کا علم سکھانے کے لیے بغداد شریف روانہ کیا ہے. بتاؤ ایسے نیک بچے سے جو بچہ بچپن میں رمضان میں ماں کا دودھ نہ پیتا ہو، اس بچے سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے. لیکن اولیاء اللہ کی ماؤں نے اپنی اولادوں کو اللہ کا نام سکھایا ہے اور نبی کا دین سکھایا ہے، اور یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی ماں نے، حالانکہ بچے ہیں آپ ابھی سمجھدار نہیں ہیں، آپ نابالغ بچے ہیں، لیکن یہ میرا بچہ میرے نبی کے دین کا ڈنکا دنیا میں بجا دیں، اس کے لیے اپنے بچے کو اپنی ذات سے الگ کیا ہے. ایک ماں کو بچے سے کتنی محبت ہو سکتی ہے. اب یہ ماں یہ میرا بچہ دیندار بنے، یہ نبی کے پیغام کو لے کر دنیا میں چلے پھرے، یہ میرے نبی کے دین کو دنیا میں چمکا دیں، یہ میرے نبی کے لائے ہوئے کلمے کو دنیا میں چمکانے والا بنے. اس لیے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اپنی ذات سے الگ کیا ہے اور بغداد دین کا علم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا ہے تاکہ دیندار بنے. ہم ماؤں سے کہتے ہیں میری ماں آپ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیے، آپ وکیل اور انجینئر ضرور بنائیے، لیکن میری ماں اس سے پہلے اپنے بیٹوں کو دیندار بنانے کا فکر کیجیے. یہ بیٹا دیندار ہوگا تو ماں کے مقام کو پہچانے گا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے. میں میری ماں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. بیٹا دیندار ہوگا تو پھر ماں کے مرتبے کو پہچانے گا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ میرے احسان کی حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا تیری ماں. دوسری مرتبہ تیری ماں، اور تیسری مرتبہ پوچھا تو تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ کہا تو تیرا باپ.
دیندار ہوگی اولاد تو ماں کا یہ مقام پہچانے گی. اسے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ والے ہیں، اب بتاؤ کتنی فرما برداری اپنی ماں کے ساتھ ہے، ہم انداز نہیں لگا سکتے. کوئی ماں کو ایسا لال نصیب نہیں ہو سکتا اس زمانے میں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری ماں بیمار تھی، رات کا وقت تھا، میری ماں نے مجھ سے یوں کہا بیٹے بایزید گھر کا دروازہ آدھا کھول دو، آدھا کھولو، پورا بند نہیں پورا کھلا نہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر کا دروازہ آدھا کھول کر اس کو پکڑ کر پوری رات بیٹھا رہا. لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہا میری ماں نے کہا تھا کہ گھر کا دروازہ آدھا کھول دے. اگر گھر کا دروازہ آدھا کھول کر اس کو پکڑ کر بیٹھا نہ رہتا تو یا تو دروازہ پورا کھل جاتا یا دروازہ پورا بند ہو جاتا، تو میری ماں کی نافرمانی ہو جاتی. کیسی اولادیں؟ اولادوں میں دین ہوتا ہے تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں. اولادوں میں دین ہوتا ہے پھر یہ ماں کے مقام کو پہچانتی ہے، یہ خدمت گزار بنتی ہے. ایک بزرگ طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے کندھے پر بڑھیا ہے اور بڑھیا بڑی ضعیف ہے، آنکھوں سے اندھی دکھ رہی ہے، پیروں سے اپنگ دکھ رہی ہے اور لولی اور لنگڑی اور اپاہج ہے. نوجوان اپنے کندھوں پر بٹھا کر اسے طواف کرا رہا ہے. جب طواف سے فارغ ہوا تو آپ نے نوجوان سے پوچھا بیٹے وہ بڑھیا جو تیرے کندھوں پر تھی وہ کون ہے؟ وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت وہ تو میری ماں ہے. میری ماں آنکھوں سے اندھی ہو گئی اور پیروں سے معذور ہو گئی اور یہ ہاتھوں سے معذور ہو گئی اور میری ماں ضعیف اور کمزور ہو گئی اور اس کو بیت اللہ کی حاضری کا بہت ارادہ تھا، اس لیے حضرت میری ماں کو کندھوں پر بٹھا کر میں بیت اللہ کی حاضری کے لیے آیا تھا. اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے اس نوجوان سے پوچھا بیٹے تو نے شادی بھی کر دی؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں نے صرف اسی لیے شادی نہیں کی کہ میری ماں کی خدمت کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر میں شادی کر لوں گا تو میں جھمیلوں میں پھنس جاؤں گا تو میری ماں کی خدمت اچھے طریقے سے نہیں کر پاؤں گا. اس لیے حضرت میں نے میرے ارمانوں کے گلے کو گھونٹ دیا ہے، میں نے آج تک شادی بھی نہیں کی. پھر یہ نوجوان اس حضرت سے اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ حضرت بتاؤ میں اتنے سال سے رات دن کھڑے پیر میں میری ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں کو کھلانا، ماں کو پلانا، ماں کو سلانا، ماں کو جگانا، ماں کے ہر کام میں کرتا ہوں رات دن، اور حضرت میں نے میری ماں کی خدمت کے لیے شادی تک نہیں کی اور میں میری ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر میں بیت اللہ شریف پہنچا دی ہے میری ماں نے، میری ماں کو میں نے. حضرت بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ تو اس بزرگ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا کہ بیٹے اس زمین پر، اس دھرتی پر کون مائی کا لال آج تک ایسا پیدا ہوا ہے جس نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہو؟ ابھی تک تو بیٹے تیرا دنیا میں آنے کا وقت تھا اور دنیا میں آنے کے وقت پر تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا وہ درد میں تیری ماں جو آہیں لگا رہی تھی ابھی تک تو بیٹے تو نے ایک آہ کا بدلہ نہیں دیا ہے. جب اولادوں میں دینداری آئے گی تو پھر ماں کا یہ مقام پہچانے گی. اس لیے جیسے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو دین کا علم حاصل کرنے بغداد بھیجا ہے، کم سے کم میری ماں اور بہنیں ہم اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں بھیجیں، یہ اللہ کا نام سیکھیں، یہ اللہ کا کلام سیکھیں، ان کے اندر آخرت کا فکر آویں، ان کی آخرت سنور جائے. تو آپ کی والدہ نے آپ کو روانہ کیا ہے، روانہ ہونے کے موقع پر 40 اشرفیاں آپ کو سی کر دی ہے اور یہ نصیحت کی تھی بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. ہم
ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جھوٹ تباہ کرتا ہے، سچائی نجات دلاتی ہے، یہ نصیحتیں کی ہیں۔ ماں بچے کو سچ بولنا سکھاتی ہے، اب نصیحت کر کے روانہ کیا ہے، قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا ہے، اب لوٹتے 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 ڈاکو آپ کے پاس آئے، آپ تو بچے ہیں، ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں پر میری ماں نے سیکر دی ہے۔ تو ڈاکو سمجھے کہ بچہ ہے، نادان ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ پورے قافلے کو لوٹ کر جب یہ اپنے سردار کے پاس پہنچے ہیں، پورے قافلے کے لوٹنے کی کارگزاری سنائی اور آخر میں یہ بات بھی کہی کہ اپنے اس قافلے میں ایک بچہ ہے، جو بچہ یوں کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، لیکن ہم نے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سردار نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو حاضر کرو۔ آپ کو لائے گئے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے آئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا دیکھو یہاں پر میری ماں نے سیکر دی ہے۔ تو سردار نے کہا کہ بیٹے اگر تو جھوٹ بول دیتا تو ہمیں تو پتا بھی نہیں چلتا اور تیری 40 اشرفیہ بچ جاتی۔ اس پر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اس سردار سے کہا ہے کہ نہیں، میں جب گھر سے نکلا تو میری ماں نے مجھے یہ سکھا کر بھیجا ہے کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں سچ سچ بولا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ ڈاکو کی سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی رو رہا ہے اور ڈاکو سارے کے سارے رو رہے ہیں۔ روتے روتے سردار نے آپ سے کہا بیٹے اگر تیری ماں جیسی مجھ کو ماں مل جاتی تو میں بھی ڈاکو نہیں بنتا اور میں لوٹنے والا نہیں بنتا۔ اگر تیری ماں جیسی مجھ کو ماں ملتی تو میں بھی تیرے جیسا سچ بولنے والا بنتا اور میں بھی اللہ سے ڈرنے والا بنتا۔ یوں کہتا جاتا ہے، ڈاکو کا سردار روتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ڈاکوؤں کے سردار نے اور سارے کے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے اور توبہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ یہ سارے کے سارے ڈاکو بنے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو سچی تعلیم دی، جس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہ کتنی ماں کی لال کی ہدایت کا ذریعہ ماں کی ایک تعلیم ہو سکتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں اس لیے فرمایا کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ یہ ماں کی گود سلامت ہوگی تو پھر ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد انشاءاللہ اولیاء اللہ بنے گی۔ تو میری ماں اور بہنیں اس طریقے سے اپنے گھروں کی، اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم، ان کو اللہ سے ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ میری ماں اور بہنیں ان کو بلی سے، کتے سے، باوے سے، بندر سے، پولیس سے مت ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈرانا سیکھو۔ یہ اللہ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ یہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، اور یہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنا تو پھر میری ماں اور بہنیں یہ ہر چیز سے ڈرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، پھر یہ اللہ کی نافرمانیوں کے بازار گرم کرے گا، پھر یہ نہ ماں باپ کو دنیا میں کام آتی ہے اولاد، نہ آخرت میں کام آتی ہے۔ تو جیسے اولیاء اللہ کی ماں نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کی تب جا کر یہ اولیاء اللہ بنے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر ماؤں کے اندر یہ دینداری اور یہ فکر آخرت آ جائے تو انشاءاللہ آج بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں ضرورت اس بات کی تھی کہ جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے پر اپنی زندگیوں کو لاؤ۔ جن اعمال کے ساتھ ہمیں زندگیاں بسر کرنا سکھایا ہے وہ اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، ہمارے لیے تحفے کے طور پر نماز لے کر آئے۔ اب یہ نماز حضور کی معراج کا تحفہ ہے، اس تحفے
تحفے کو ہم سینے سے لگاویں. دنیا میں کوئی سہیلی تحفہ دیتی ہے، ہم اس کو سینے سے لگاتی ہے. پڑوسن سالن کی پیالی بھیجتی ہے، ہم اس کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بھیجتی ہے. میری ماں اور بہنیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، ساتوں آسمان کے اوپر چلے گئے، وہاں پر بھی ہمارے نبی ہم کو نہیں بھولے اور ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے اور اس کے لیے 9 چکر کاٹے اور 9 چکر کاٹ کر ہمارے لیے یہ تحفہ لے کر آئے تھے جس نماز سے ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہو جائے، زندگیوں میں برکت آویں، روزیوں میں برکت آویں، چین سکون والی زندگیاں نصیب ہو، مصیبتیں دور ہو، پریشانیاں دور ہو، بیماریاں دور ہو، عداوتیں دور ہو، نفرتیں دور ہو اور آسمانی سلطانیوں سے حفاظت ہو جائے. بلکہ میری ماں اور بہنیں، یہ پیارے نبی معراج کا تحفہ اس لیے لائے تھے کہ کوئی بندی کوئی بندہ ایسی مصیبت میں پھنسا ہے اور ایسی پریشانی میں الجھی ہے کہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی اور یہ سہ بھی نہیں سکتی. ایسے مسائل ہوتے ہیں. کسی کو بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو داماد کی پریشانی کا مسئلہ ہے، کسی کو شوہر کی، کسی کو اولاد کی، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہوتی ہے. یہ اللہ کی بندی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی اور یہ سہ بھی نہیں سکتی، اندر ہی اندر جلتی ہے، اندر ہی اندر کڑتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے، او اللہ کی بندی، میں معراج کا تحفہ لے کر آیا ہوں نماز. تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور چپکے چپکے تو اللہ کو کہہ دے، اللہ تیرے چپکے کے کہنے کو سن لیں گے اور تیرے ہاتھوں کو اٹھانے کی اللہ لاج رکھ لیں گے اور تیری پریشانی کو اور تیری مصیبت کو اور تیری الجھن کو اور تیری تکلیف کو اللہ دور کر دیں گے. تیرے اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ پار کر دیں گے، تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ بنا دیں گے. نماز تو اس لیے تھی. میری ماں اور بہنیں، یہ نمازوں کا اہتمام اپنی زندگیوں میں لاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرو تاکہ ہم آپ کے معراج کو سینے سے لگانے والے بنیں. ہم کس کے تحفے کو ٹکرا رہے؟ ہمارا نبی کون ہے جس ہمارے نبی نے ہمارے غم میں پیٹوں پر پتھروں کو باندھنا برداشت کیا ہے اور جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے غم میں راتوں کی راتیں رونے میں گزاری ہو. 1-2 آنسو نہیں ہے، آپ کے آنسو مبارک سے زمین تر ہو جا رہی، جیسے بارش کے پانی سے زمین تر ہو رہی. رات کی اندھیریوں میں جب پوری دنیا سوئی ہے، اللہ کا لاڈلا نبی اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور اتنا رو رہا ہے کہ آپ کے آنسو مبارک سے زمین تر ہو جاتی. اللہ کو رحم آ جاتا آسمانوں پر، اللہ جبرائیل کو بھیجتے اور پوچھواتے، اے میرے پیارے نبی، آخر کیا بات ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ یہ زمین تر ہو چکی ہے. تو ہمارے آقا فرماتے، جبرائیل میں تو میری امت کے لیے روتا ہوں، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری ماں اور بہنیں، جس اللہ کے پیارے نبی نے ہمارے غم میں راتوں کی راتیں اس قدر رونے میں گزاری ہو، جس نبی نے اپنے گھروں میں 2 مہینوں تک چولہوں کے ٹھنڈے پڑنے کو برداشت کیا ہو اور اپنے گھر کی عورتوں کی بھوک کو آپ نے برداشت کیا ہو اور آپ نے اپنے گھرانے کی عورتوں کو اور بیٹیوں کے بھوک کی بنا پر سسکنے کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اسے برداشت کیا ہو اور اس پر تسلی کا سامان کیا ہو اور آخرت کی بصارتیں دی ہو. جس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راتوں میں اپنے گھروں میں راتوں کے چراغ کے نہ جلنے کو برداشت کیا ہے کہ میرے گھر میں چراغ نہ جلے میں برداشت کر سکتا ہوں، میرا امتی جہنم میں جلے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے گھر میں چولہا نہ جلے اس کو برداشت کر سکتا ہوں، میرا امتی جہنم میں جلے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میری ماں اور بہنیں، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گھروں کے چولہوں کے بجھنے کو، راتوں کے چراغ کے نہ جلنے کو، اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ایک ساتھ طلاق ہونے کو برداشت
لگاؤ میری ماں، جس باپ کی دو دو جوان بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی جائے اور ایک ہی وقت میں گھر بٹھا دی جائے، وہ باپ کے دل پر کتنا بڑا پہاڑ گر سکتا ہے، وہ باپ کی راتوں کی نیند کتنی حرام ہو جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں بتاؤ، ہمارے پیارے نبی کی دو دو پیاری بیٹیوں کو دونوں داماد نے ایک ساتھ آ کر مجمع کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹیوں کی طلاق کو سنا دیا ہے۔ میری ماں اور بہنیں اندازہ لگاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دن کیسے گزرے ہوں گے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے ہمارے غم میں اپنی بیٹیوں کی طلاق کو بھی جھیل لیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کی بھوک کو جھیلا ہے، اپنے نواسوں کا بھوک کے مارے بل بلانا جھیلا ہے، اپنے نواسے کی کربلا کی شہادت کو برداشت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اس امت کو بنانے کے لیے، اس امت کو سنوارنے کے لیے کہ اسے جنت میں ٹھکانہ مل جائے۔ میری ماں اور بہنیں بتاؤ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ یوں ہمارے غم میں گھلتے گھلتے گئے ہو، اور جو پیارے آقا ہمارے غم میں گھلتے گھلتے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہو، وہ پیارے نبی کے معراج کے تحفے کو ہم ٹھکرا دیں؟ اگر زندگی یوں گزر گئی تو آخر موت آنی ہے میری ماں اور بہنیں، اور قیامت کا دن آنا ہے۔ ہم قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ جس قیامت کے دن سگا بیٹا ماں کو نیکی دینے تیار نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن ایک سہارا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے، آپ شافی محشر ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہم کیا منہ لے کر حضور کے پاس جائیں؟ ہم نے تو زندگی میں آپ کے تحفے کو ٹھکرایا ہی ہے۔ ہم کس منہ سے حوض کوثر پر جامے کوثر پینے کے لیے؟ اسے میری ماں اور بہنیں، ہم میدان حشر میں پیارے نبی کو منہ بتا سکیں، ہم حوض کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بتانے کے قابل رہیں۔ آپ کے معراج کے تحفے کو سینے سے لگاؤ، آپ کی لائی ہوئی حیات طیبہ کو اپنی زندگیوں میں میری ماں اور بہنیں اتاریں۔ ہماری زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام ہو، ہماری زندگیوں میں ایک مسلمان خاتون کی زندگی جو بتائی ہے وہ زندگی اللہ کرے ہمیں نصیب ہو۔ ہم اللہ کے ذکر کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے ذکر کی ہمیں عادت پڑ جائے، ہم عادت بناویں اللہ کے ذکر کی، جیسے چائے کی عادت ہے، ٹھنڈے کی عادت ہے، کھٹا کھانے کی عادت ہے، پتہ نہیں کیا عادت ہے، اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے۔ اس کے بڑے فرماتے ہیں فجر کے بعد عصر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی ہر ماں بہن گھر میں کریں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفار، تاکہ اللہ کے ذکر کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ یہ زبان جتنی اللہ کے ذکر میں استعمال ہوگی، اتنی جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے، گلوچ سے، چغل خوری سے، یہ ساری چیزوں سے زبان کی حفاظت ہو جائے گی۔ کسی نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا ہے؟ فرمائے کہ مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی بھی فرصت نہیں کہ میں شیطان کو برا کہوں۔ انتقال کے دن قریب آئے، اپنی خادمہ سے کہا یہ میری گودڑی میری قبر میں رکھ دینا۔ خادمہ نے کہا کہ رابعہ کوئی ایسی تو وصیت کرتا ہے، کیا گودڑی کہیں قبر میں رکھی جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں، میں نے اس گودڑی پر بیٹھ کر اللہ اللہ بہت کیا ہے، مجھے امید ہے میری گودڑی میدان حشر میں اعمال کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ تھوڑے دن کے بعد انتقال ہوا، خادمہ نے ایسا کیا جیسے وصیت کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ خادمہ کے خواب میں آئی، پوچھا رابعہ کیا گزری؟ کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا رابعہ وہ گودڑی کا کیا ہوا؟ کہا جیسے میں نے کہا تھا ویسے میری گودڑی نیکیوں کے پلے میں رکھ دی گئی، نیکیوں کا پلہ جھک گیا۔ پھر پوچھا رابعہ کوئی کام کی چیز ہو تو بتا جا، تو فرمایا بہن اللہ کا ذکر بہت کیجیے، میں نے یہاں پر اللہ کے ذکر کی بہت قیمت پائی۔ تو ان تسبیحات کی پابندی تاکہ ذکر کی عادت پڑے، روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت جتنی اللہ توفیق دے، تھوڑی بہت بھی اس کو ایک کام بناؤ، 24 گھنٹے کے کاموں میں سے کام، روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت،
اور گھر کا دینی ماحول بنانے کی ذمہ داری میری ماں اور بہنیں زیادہ آپ کی ہے۔ اگر آپ فکر کر لو گی گھروں کا دینی ماحول بن سکتا ہے۔ دیکھو آپ کا فکر ہے میرے گھر میں کوئی چائے ناشتے بغیر نہ رہے، اللہ سب کو چائے ناشتہ نصیب کر دیتے ہیں۔ آپ کا فکر ہوتا ہے میرے گھر میں کوئی کھائے بغیر نہ رہے، اللہ سب کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا فکر ہو جائے میرے گھر میں کوئی نماز کے بغیر نہ رہے، ذکر کے بغیر نہ رہے، تلاوت کے بغیر نہ رہے، اللہ تعالیٰ وہ ماحول گھروں کا بنا دیں گے۔ اس کے لیے بڑوں نے فرمایا کہ فضائل اعمال کی جو کتاب ہے روزانہ تھوڑی دیر اپنی بہو بیٹیوں کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، بلکہ بڑے فرمائیں تمہارے گھر میں 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھی تعلیم کے حلقے میں سلاؤ، وہ بھی اس کا اثر لے گا۔ روزانہ تھوڑی دیر یہ فضائل کی تعلیم گھروں میں کرو تو انشاءاللہ اعمال کا شوق ساروں میں پیدا ہوگا اور اعمال پورے گھرانوں میں زندہ ہوگے اور یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ کی رحمت گھروں میں آئے گی، برکتیں آئے گی، شیاطین اپنے گھروں سے نکلیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، آپس میں الفت اور محبت والی زندگیاں دیں گے، پھر میاں بیوی کی محبتیں قائم ہوگی اور ساس بہو کے اندر محبتیں قائم ہوگی، پھر ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے گی اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی، پھر جیٹھانی دیرانی کو چھوٹی بہن سمجھے گی اور دیرانی جیٹھانی کو بڑی بہن سمجھے گی۔ ایسے الفت اور محبت والی زندگیاں اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے۔ بچوں میں اس کے اثرات پڑیں گے، بچے انشاءاللہ دیندار بنیں گے، بلکہ بچے اولیاء اللہ بن سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میری ماں اور بہنیں گھروں کا ماحول آپ کو بنانا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس لیے کہ قیامت تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور اس دین کو ہمیں قیامت تک آنے والے مردوں تک عورتوں تک پہنچانا ہے۔ اب نبی تو دنیا سے پردہ فرما گئے، قیامت تک کوئی نہیں آئیں گے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مردوں کو اور اس امت کی عورتوں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ میرے پیغام وفا کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں آپ کو دین کے کام میں مددگار بننا ہے، اور مددگار بننے کے معنی یہ ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنے گھروں میں سارے اعمال زندہ کرنا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اذان ہو جائے اپنے گھر کے مردوں کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں نماز کے لیے بھیجنا، جماعت آ گئی اپنے گھر کے مردوں کو مسجد میں بھیجو، گشتوں میں بھیجو، جمعرات کا دن آ گیا تو اپنے گھر کے مردوں کو شہر کا جو اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو ناگرواڑہ میں وہاں پر یاد کر کے فکر دلا کر خوشامد کر کے اپنے گھر کے مردوں کو جمعرات کو ناگرواڑہ میں بھیجنا، یہ ساری شکلیں جو ہے دین کے کام میں مددگار ہونے کی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہم بڑودہ والوں کو عطا فرمائی ہے کہ نومبر کے 18، 19، 20 کو پورے گجرات کا اجتماع انشاءاللہ ہمارے بڑودہ میں ہوگا، اور یہ نعمت میری ماں اور بہنیں 26 سال کے بعد بڑودہ والوں کو ملی ہے۔ 26 سال کے بعد پتہ نہیں آئندہ یہ نعمت ملتی نہیں ملتی، جب اتنے سال کے بعد اللہ نے نعمت دی ہے ہم اس نعمت کی قدردانی کر لیں، تاکہ قدردانی پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے اکھوٹ خزانوں سے دیتے ہیں۔ اور اس کی قدردانی یہ ہے میری ماں اور بہنیں، یہ اجتماع پہلے اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اس کی ماحول اس کی فضا بنانی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے محلے میں ایک مرد یا ایک عورت بے نمازی نہ رہے، بلکہ اللہ وہ دن بتا دیں کہ اذان کے بعد ایک ایک مرد مسجد میں جا رہا ہے، ایک ایک ماں بہن گھر میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ نمازوں کا ماحول بنانا ہے، ہر گھر میں اللہ کا ذکر زندہ کرنا ہے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کو اور ہر گھر میں تعلیم کو، اور میری ماں اور بہنیں اجتماع کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا ماحول بنانا ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب اس اللہ سے روزانہ مانگنا ہو، اللہ توفیق دیں، آپ روزانہ گھر میں یاسین شریف پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اجتماع کی کامیابی کی دعائیں مانگو۔ ہر نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد کامیابی کی دعائیں مانگو، اور اللہ توفیق دیں کوئی دن روزہ رکھو، روزہ رکھ کر اللہ سے اجتماع کی کامیابی کی دعائیں کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے کوئی صدقہ خیرات کر کے اللہ سے اجتماع کی کامیابی کی دعائیں مانگو، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اجتماع کی کامیابی کی دعائیں مانگنے کی عادتیں ڈالو۔ میری ماں اور بہنیں دیکھو، میں تو یوں کہا کرتا ہوں ماں بہنوں کو، آپ کی دعائیں
مردوں کی دعا سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نزدیک اپنی بندیوں کی دعا کا ایک خاص مقام ہے، اس لیے کہ تم خادمہ ہو گھر کی، تم سارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہو. تم ماں ہو تو اولاد کی خدمت کرتی ہو، بیوی ہو شوہر کی خدمت کرتی ہو، تم بہن ہو بھائی کی خدمت کرتی ہو، بیٹی ہو باپ کی خدمت کرتی ہو. تم سب سے گھر میں پہلے اٹھتی ہو اور سب سے آخر میں سوتی ہو. تم کھانا پکاتی ہو اور پہلے سارے گھر والوں کو کھلاتی ہو، بچا کچا تم کھاتی ہو. تم بڑی خدمت گزار ہو، تو تمہاری دعا کا اللہ کے نزدیک خاص مقام ہے اور خاص ایک قیمت ہے. تو آپ کی دعائیں مردوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ کی دعاؤں میں ہاتھوں کو اٹھانے کی اللہ انشاءاللہ لاج رکھ لیں گے، اور آپ کے دعاؤں میں ہاتھ اٹھیں گے. آپ کو دیکھ کر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 2 سال کی بچی، یہ 4 سال کا بچہ، یہ معصوم بچے بھی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے. جن بچوں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، جو گناہ کو سمجھتا نہیں ہے، ایسے معصوم بچے کے معصوم ہاتھ. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک